السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کی ڈیل سے متعلق اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ بہت بڑی خبر ہے آج کی۔ کسی میڈیا پہ، کسی ٹی وی چینل پہ، کسی یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ میں نے اس طرح کی خبر نہیں سنی، لیکن میں کڑیوں سے ملا کر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اطلاعات بھی آ رہی ہیں، چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ کل سپریم کورٹ میں سماعت تھی نیب ترامیم کے خلاف حکومتی اپیلوں کی، جس میں عمران خان بھی ویڈیو لنک پر شامل ہوئے۔ عمران خان کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال مندوخیل، اور انہوں نے کہا کہ جی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ یہ مشورہ عمران خان کو کل دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، چیف جسٹس کی جانب سے اور ججز کی جانب سے، کہ آپ سیاستدان ہیں تو آپ سیاسی جماعتوں، کیونکہ جب بات چل رہی تھی کہ خان صاحب نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کی طرف، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو انہوں سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ سیاستدان ہیں، لیڈر ہیں، تو آپ سپریم کورٹ کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو تو پارلیمنٹ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ آپ پارلیمنٹ میں جائیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کریں اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملات طے کریں۔ تو خان صاحب کیونکہ سیاسی جماعتوں کو گندا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کرپٹ، چور، ڈاکو، لٹیرے، اس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو دودھ کا دھلا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو خان صاحب اس لیے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن سپریم کورٹ نے مشورہ یہ دیا کہ بھائی دیکھیں، جب آگ لگتی ہے تو آگ بجھانے کے لیے پاک پانی تو نہیں ڈھونڈا جاتا نا، کہ پاک پانی کہیں ملے تو آگ بجھانے کے لیے استعمال کریں۔ پانی ہوتا ہے، پاک ہو پلید ہو یہ نہیں دیکھا جاتا، آگ بجھانی ہوتی ہے۔ تو اس وقت ملک میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اعتماد کا فقدان ہے، رابطوں کا فقدان ہے، جو بد اعتمادی ہے، اس فضا کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات ہی حل ہے، اور ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ مذاکرات ہی ہوتا ہے، اور فائنلی بھی مذاکرات ہوتے ہیں، کیونکہ مذاکرات کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بڑی بڑی دشمنیاں ہوتی ہیں، قبیلوں میں تنازعات ہوتے ہیں، 100 بندے بھی قتل کر دیں تو پھر بھی آخر میں پھر صلح صفائی ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، آپس میں فریقین بیٹھتے ہیں۔ دنیا میں دو ممالک کے درمیان بھی اگر جنگ چل رہی ہو تو کتنے عرصے تک، ساری زندگی تو نہیں چلتی نا، کچھ عرصے تک چلتی ہے، 30 سال تک، 40 سال تک، 50 سال تک، 100 سال تک بھی چلے تو، لیکن اس کے بعد بھی پھر کوئی سولوشن کوئی نہ کوئی نکلتا ہے، نہیں تو مذاکرات کے بغیر تو تباہی ہوتی ہے۔ تو خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ مذاکرات کریں۔ خان صاحب نے ہاں نہ تو نہیں کی، کوئی یقین دہانی بھی نہیں کرائی، انکار بھی نہیں کیا سپریم کورٹ میں، لیکن بس مسکرا کے فی الحال ٹال دیا ہے معاملے کو۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ مذاکرات خان صاحب اور ان کی جماعت نے شروع کر دی ہیں۔ کڑیوں سے جو مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب، وہ ابھی ریسنٹلی کچھ ملاقاتیں کر چکے ہیں، SIFC کے اجلاس میں بھی آئے، ان کو دعوت بھی دی گئی، پھر آرمی چیف، جس میں آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی کوشش کی تھی، 2 دفعہ اٹیمپٹ کیا تھا آرمی چیف کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ ماحول ایسا مل جائے کہ آرمی چیف کو عمران خان کا پیغام دوں، لیکن ان کو ماحول ایسا نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے وہ پیغام رسانی نہیں کر سکے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ملاقاتیں علی امین گنڈا پور نے کی ہیں۔ محسن نقوی صاحب کے ساتھ، وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ علی امین گنڈا پور کی ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے، پریس کانفرنس بھی کی مشترکہ۔ اس کے بعد پھر ایک اور وزیر سے ملاقات ہوئی، تو 2-3 وزراء کے ساتھ علی امین گنڈا پور ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور پھر خان صاحب کے پاس چلے گئے۔ خان صاحب کے ساتھ بھی پھر جیل میں ملاقات کر کے آئے، ان کو حال احوال اپڈیٹ کر کے آئے، انسٹرکشن لے کے آئے مزید، اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب یہ ملاقاتیں کر کے اور کروا کے علی امین گنڈا پور کی، اس کے بعد یہ باہر چلے گئے ہیں۔ ابھی تک محسن نقوی صاحب باہر ہے، جس کے لیے اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ وہ ڈیل کرانے میں، پی ٹی آئی کی ڈیل کرانے میں، جان بخشی کرانے میں وہ رول پلے کر رہے ہیں۔
اور وہ یقیناً رول اگر پلے کر رہے ہیں تو وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو بالکل نہیں کر رہے ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی اس میں مرضی شامل ہوگی تبھی وہ کر رہے ہوں گے. اور ان کے لیے کہا بھی جاتا ہے کہ وہ بڑے گھر کا ان پر آشیرواد بھی ہے. تو محسن نقوی صاحب یہ ملاقاتیں کر کے باہر چلے گئے ہیں تو وہ رول پلے کر رہے ہیں. اور ادھر سے پی ٹی آئی سے علی امین گنڈا پر، کیونکہ عمران خان نے جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کی تھی تو اس میں علی امین گنڈا پر بھی شامل تھے، عمر ایوب صاحب شامل تھے، اور رؤوف حسن تھے یا شبلی فراز تھے، غالباً شبلی فراز تھے میرا خیال ہے، اور تیسرے تھے شبلی فراز، اور تیسرے تھے علی امین گنڈا پر وزیر اعلیٰ کے پی کے. تو ان کو شامل بھی کیا تھا. تو اب انہوں نے مذاکرات جو یعنی خفیہ مذاکرات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی اوپن مذاکرات ابھی نہیں ہے، ابھی خفیہ مذاکرات ان کے چل رہی ہیں. لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے ہمارے سورسز کی جانب سے کہ جلد ان مذاکرات کا اور اس مبینہ خفیہ ڈیل کا جو نتائج ہیں وہ سب کے سامنے آئیں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے، سانحہ 9 مئی جو ہے، سانحات بلکہ ان پر معافی مانگنا مشروط ہوگا. ابھی تو پی ٹی آئی نہ کر رہی ہے کہ ہم کیوں معافی مانگے جی، ہم سے معافی مانگی جائے، ہمارے بندے قتل کیے ہیں، ہمارے کارکنان قتل کیے ہیں تو ہم سے معافی مانگی جائے. تو پی ٹی آئی ابھی تو اس طرح کا موقف دے رہی ہے، لیکن اس پر معافی خود کو مانگنی پڑے گی. پی ٹی آئی کے لیے معافی مانگنا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لیے یو ٹرن لینا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، بڑی فراخ دلی کے ساتھ یو ٹرن لیتی ہے. فراخ دل ہے پی ٹی آئی، سخی ہے. اس میں سخی اور فراخ دل الفاظ یوز کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے لیے، کہ وہ یو ٹرن لینے میں بھی سخاوت کرتی ہے، فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی ہے. اور وہ یعنی یو ٹرن ایک اور دوسرا معافی تلافی. ابھی جو ریسنٹلی 9 مئی کے بعد کیا ہوا تھا، پی ٹی آئی کی کتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں. روزانہ 1 2 3 پریس کانفرنسز ہوتی تھی ڈیلی، اور وہ تو بتائب ہوتے تھے کہ بھائی ہم نے معافی مانگتے ہیں، مذمت کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات کی. پہلے ڈٹے ہوئے تھے اور پھر اچانک یو ٹرن. تو اس طرح مولانا فضل الرحمان کو پہلے گالیاں دیتے تھے، اب مولانا کے بارے میں بھی ان کا سیز فائر ہے، مولانا کے ساتھ بھی، اور مولانا کے بارے میں بھی ان کا رویہ چینج ہوا ہے، تبدیل ہوا ہے. مولانا کے گھر حاضریاں دے رہے ہیں مولانا کے پاس، اور مولانا کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، مولانا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. تو سیاسی جماعتوں کے اگر مولانا کے ساتھ چل سکتی ہے پی ٹی آئی، جس کے مولانا کے ساتھ سب سے زیادہ مخالفت مولانا کے ساتھ تھی پی ٹی آئی کی، گالیاں دیتے تھے مولانا کو، اور ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، مذاکرات کر سکتے ہیں، تو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں میرے جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان اب کیونکہ تنگ پڑ گئے ہیں جیل میں، اب جان بخشی چاہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کی بھی اور اپنے کارکنوں کی، رہنماؤں کی، اور اپنی بھی. اسی لیے خفیہ مذاکرات پی ٹی آئی نے شروع کر دیے ہوئے ہیں. محسن نقوی اور ان لوگوں کے حکومت کے ذریعے سمجھے تو پیچھے بیک پہ اصل مقتدر قوتیں یقیناً ہوں گی. ان کے آشیرواد کے بغیر تو کوئی ڈیل ہوگی بھی نہیں، اور ان کے آشیرواد کے بغیر معافی تلافی ہوگی بھی نہیں. انہوں نے تو اوپن وہ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر رہے، لیکن محسن نقوی اور باقی لوگ جو ہے اس میں کردار ادا کر رہے ہیں. امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.